اسرائیل کے پاس فلسطین آزاد کرانے کے لیے آخری 12 گھنٹے ایرانی جنگی طیارے حملے کو تیار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ناظرین، حماس کا حتمی وار کرنے کا فیصلہ، میزائلوں پر پیغام لکھ کر یہودی بستیوں میں داغ دیے۔ آج کی بڑی خبر نے یہودی اور ان کے ملک کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ حماس کا آخری مارکے کا اعلان سنتے ہی امریکہ بھی سائیڈ لائن۔ غزہ پٹی تیسری عالمی جنگ میں تبدیل، نیتن یاہو کا جنگی جنون یہودیوں کی نسلوں کے لیے خطرہ۔ 12 گھنٹے میں حماس اسرائیل کے کن کن شہروں کو نشانہ بنانے والا۔ آئرن ڈوم سسٹم اس وقت کس کے قبضے میں؟ کیا یہ افغان طالبان کے افغانستان فتح کرنے کا دوسرا پارٹ ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ان تمام اہم ترین سوالات کے جواب دینے کے ساتھ آگے چل کر بتائیں گے کہ فلسطین کو ختم کرنے والے اس وقت کن کن ممالک سے مدد مانگ رہے اور ایران نے حماس کو کون سے جدید ترین میزائل سسٹم دینے کا اعلان کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔ ناظرین، آج عرصے فلسطین ایک مرتبہ پھر لہو فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ پھر شروع ہو چکا۔ یہودی جو صدیوں سے دربدر تھے، آج وہ اس زمین کے اصل مالکان کو بے گھر کرنے کے در پر ہیں۔ آج عرصے فلسطین انسانیت کو پکار رہی، آج عرصے فلسطین امت مسلمہ کی راہ دیکھ رہی۔ تاریخی طور پر یہودی اپنے وطن سے کئی بار اجڑے اور بسے ہیں۔ کبھی روم میں انہوں نے پناہ لی، کبھی بابل میں جا بسے، کبھی عربوں اور کبھی عثمانیوں کے زیر نقی رہے، یہاں تک کہ ہٹلر نے ان کا وہ قتل عام کیا کہ جس کی یاد آج بھی ہر یہودی کے رونگٹے کھڑے کر دیتی۔ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے 1920 سے پہلے ہی یہودیوں کو ایک جگہ بسانے اور ان کے لیے ایک الگ ملک قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ تاریخی حقائق کے مطابق 1918 میں فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 6 لاکھ جبکہ یہودیوں کی آبادی صرف 60,000 رہی، لیکن 1922 میں یہودیوں کی تعداد 83,000 تک پہنچ گئی۔ یوں ایک منظم پروگرام کے تحت مسلمانوں کی آبادی گھٹتی رہی اور یہودیوں کی آبادی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ 1948 میں یہودیوں کی آبادی 7 لاکھ تک پہنچ گئی اور پوری دنیا نے مل کر فلسطین کا حق غصب کر کے یہودیوں کو ایک الگ وطن دے دیا۔ 15 مئی 1948 کو اسرائیلی ناجائز ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس دوران اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم کے نتیجے میں اردن کے مغربی کنارے، مصر کی وادی سینا اور شام کے گولان کی پہاڑیوں کے علاقے اسرائیل کے قبضے میں گئے۔ یروشلم، جہاں پر تینوں مذاہب کے مقدس مقامات ہیں، اسے متنازع بنا دیا گیا اور پھر عرب اسرائیل تنازع نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ ناظرین، فلسطینیوں کے حقوق غصب کرنے کے رد عمل میں وہاں کے نوجوانوں میں شدید رد عمل آیا۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ فلسطینیوں کی طویل جدوجہد آزادی میں PLO، اس کے نمائندہ تنظیم بن کر ابھری اور کسی بھی صورت فلسطینیوں کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ فلسطینیوں کے گھر، ان کی مساجد، ان کے تعلیمی ادارے اسرائیل نے بمباری کر کے بار بار تباہ کیے۔ ان مظالم کے باوجود عربوں کو اسرائیل سے قریب کرنے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہونے لگیں، ایک الگ تجارتی روٹ کا تذکرہ بھی کیا جانے لگا۔ دوسری طرف فلسطین کے حقیقی نمائندوں سے بات کرنے کے بجائے ان کو نظر انداز کرنے کی عالمی پالیسی نے حماس اور PLO کو متنفر کر دیا۔ اس پس منظر میں حماس نے الاقصی طوفان برپا کیا۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا، اقوام متحدہ کے پاس جو محدود مواقع ہے، اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نئے محاذ کا کھل جانا ناگزیر ہو جائے گا۔ حسین امیر عبداللہان نے غزہ اور مقبوضہ سرزمینوں کی صورتحال سے متعلق ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اگر جنگی جرائم نہیں تھمے تو ان جرائم کی فوری طور پر روک تھام نہیں کی جاتی تو نئے محاذ کھل جائیں گے۔ امیر عبداللہان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کیا ایران بھی جنگ میں شامل ہو سکتا؟ ان کا کہنا تھا، سب کچھ ممکن ہے اور کوئی فریق اس صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا دائرہ پھیلنے سے مزاحمتی قوتیں ایسا کارنامہ انجام دیں گی جس سے قدس کی غاصب حکومت کا جغرافیہ بدل کر رہ جائے گا۔ امیر عبداللہان نے کہا، مزاحمت نے سارا اندازہ صحیح لگایا اور مزاحمتی رہنما صہیونی حکومت کو خطے میں ہر طرح کی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ آنے والے گھنٹوں میں کسی بھی پیشگی کارروائی کا تصور ممکن۔ انہوں نے حماس کے خلاف مغربی میڈیا کے خرافات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، حماس کا داعش سے موازنہ کرنا میڈیا کا جرم ہے جو ایک حریت پسند گروہ کے خلاف کیا جا رہا۔ ناظرین، غزہ کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ خان یونس اور رفح میں واقع گھروں کو اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً
49 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइल 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल गजा में जारहाना कार्रवाई तेज करने की तैयारी कर रहा, जिसने गजा में इंसानी बहरान को जन्म दिया और ईरान के साथ तनाज़े में इजाफे का खदशा पैदा किया। गजा के हुकाम का कहना 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 2800 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें से 1/4 तादाद बच्चों की है। 10,000 से ज्यादा अफराद जख्मी, हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज जहां जरूरी सामान की शदीद किल्लत। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर न हो सकी। खबर रसा इदारे रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद के मसवदे के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए, जबकि 6 इलाक़ीन ने वोटिंग पे हिस्सा नहीं लिया। खबर रसा इदारे APB की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अलावा चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मोज़म्बिक और गिबन ने करारदाद के हक में, जबकि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जापान ने करारदाद की मुखालफत में वोट कास्ट किया। अल्बानिया, ब्राजील, घाना, माल्टा और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मंजूरी के लिए इसके हक में कम से कम 9 वोट दरकार होते और ये लाजिम होता इसे 5 मुस्तकिल अराकीन की जानिब से वीटो न किया जाए। नाज़रीन, गजा की वज़ारत दाखिला ने बताया कि खान यूनस और रफा में वाक़े घरों को इसराइली हमले में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 49 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइल 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल गजा में जारहाना कार्रवाई तेज करने की तैयारी कर रहा, जिसने गजा में इंसानी बहरान को जन्म दिया और ईरान के साथ तनाज़े में इजाफे का खदशा पैदा किया। गजा के हुकाम का कहना 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 2800 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें से 1/4 तादाद बच्चों की है। 10,000 से ज्यादा अफराद जख्मी, हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज जहां जरूरी सामान की शदीद किल्लत। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर न हो सकी। खबर रसा इदारे रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद के मसवदे के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए, जबकि 6 इलाक़ीन ने वोटिंग पे हिस्सा नहीं लिया। खबर रसा इदारे APB की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अलावा चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मोज़म्बिक और गिबन ने करारदाद के हक में, जबकि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जापान ने करारदाद की मुखालफत में वोट कास्ट किया। अल्बानिया, ब्राजील, घाना, माल्टा और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मंजूरी के लिए इसके हक में कम से कम 9 वोट दरकार होते और ये लाजिम होता इसे 5 मुस्तकिल अराकीन की जानिब से वीटो न किया जाए।